فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین، وہو اصدق الصادقین۔ السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی گفتگو نقل فرما رہا ہے، جس میں جناب عیسیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر پروردگار کا سلام ہے، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یعنی قیامت میں۔ ہمارے آپ کے درمیان جو موضوع گفتگو چل رہا ہے وہ ہے حسین وارث انبیاء، اور بات کل حضرت موسیٰ تک تھی کہ حسین آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث اور موسیٰ کے وارث۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حسین نے اسلام کو یہ فیض بخشا کہ ان کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور محرم کے 10 دنوں میں وہ تمام باتوں کی تحریکیں دم توڑ دیتی ہیں جو سال بھر باطل کوشش کر کے پھیلاتا ہے۔ بات آج آگے بڑھے گی۔ جناب موسیٰ نے بڑی شان سے باطل کا مقابلہ کیا۔ وہ اور ان کے بھائی جناب ہارون، دونوں اللہ کے نمائندے، فرعون کے دربار میں جا کے انہوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا اور اللہ کی آواز کو پہنچایا، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئی کہ جہاں قرآن نے ہم کو یہ منظر دکھایا کہ جناب موسیٰ اپنی قوم کو لیے ہوئے دریا سے عبور کر رہے ہیں۔ توجہ چاہتی ہوں عزیزان گرامی، میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے، منظر یہ ہے کہ موسیٰ اپنی قوم کو لیڈ کرتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں اور نکل جانا چاہتے ہیں اس بستی سے جہاں ان کی قوم کو غلام بنا لیا گیا ہے، اور فرعون اپنا لشکر لیے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا ہے کہ یہ ہمارے خدمتگار ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، یہ ہمارے تابعدار ہیں، ہم ان کو جانے نہیں دیں گے اور پکڑ لائیں گے۔ موسیٰ آگے ہیں، بنی اسرائیل پیچھے ہیں، بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہے، اور اس گیپ کے بعد فرعون ہے اور فرعون کا لشکر ہے۔ سچویشن دیکھ لیجئے، دماغ میں لے آئیے۔ مصر میں یہ قیدی بنا لیے گئے ہیں، مصر میں غلام بنا لیے گئے ہیں، اور اب موسیٰ ان کو اللہ کے حکم سے نجات دلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لیے ہوئے چل رہے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، پوری قوم، پورا قبیلہ سب ساتھ ہے، اور تھوڑے فاصلے پر پیچھے فرعون اپنی فوج کو لیے ہوئے، اپنے لشکر کو لیے ہوئے انتظام و اہتمام سب کیے ہوئے ہے کہ ہم ان کو نہیں جانے دیں گے۔ بیچ میں دریا آ گیا۔ دریا کو دیکھ کے قوم والے گھبرائے کہ ہم یہاں رک جائیں گے، فرعون ہمیں پکڑ لے گا اور ہماری آزادی کی تمنا دل میں گھٹ کے رہ جائے گی۔ لیکن نقطہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر لیڈر اچھا ہے تو ہر مشکل حل ہو جائے گی، اور اگر لیڈر خراب ہے تو ہر آسانی مشکل بن جائے گی۔ چونکہ بنی اسرائیل کا لیڈر معصوم تھا اور نبی تھا اور اچھا تھا، لہٰذا جب دریا سامنے آیا تو اس نے اپنے عصا کو دریا پر مارا، اور جیسے ہی عصا پانی سے ٹچ ہوا اور دریا نے راستہ دے دیا۔ پہاڑ کی طرح پانی کی موجیں صف باندھ کے ادب سے کھڑی ہو گئیں،
اور موسیٰ نے کہا آؤ۔ ان کی قوم والے ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ سب معصوم نہیں تھے، سب نبی نہیں تھے، سب اللہ کے خاص بندے نہیں تھے۔ سب کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے دامن پر کسی برائی کا دھبا نہیں تھا، لہٰذا ہمارے ہی آپ کے جیسے اچھے برے کھٹے میٹھے لوگ ہوں گے۔ مطلب حضرت موسیٰ معصوم تھے، وہ پاک و پاکیزہ تھے، وہ بہت عمدہ تھے۔ ان کے بھائی ہارون معصوم تھے، وہ پاک و پاکیزہ تھے، وہ بہت عمدہ تھے، ان کا دامن پاک تھا۔ مگر باقی قوم جو تھی وہ تو سب معصوم نہیں تھے، وہ تو سب نورانی و روحانی نہیں تھے، مگر بچے سب، کوئی ایک بھی رہا نہیں۔ معلوم ہوا جب لیڈر نجات پاتا ہے تو قوم بھی نجات پاتی ہے۔ صلوات اللہم صلی۔ سارے بنی اسرائیل نجات پا گئے اور ایک آدمی کا بھی بال بیکا نہیں ہوا۔ اور جب ادھر سے بنی اسرائیل نکل گئے اس پار، تو اب وہ تھوڑے سے گیپ سے فرعون تھا، وہ آ گیا وہاں۔ تو اس نے دیکھا دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو یہ سب میرے لیے بنے ہیں، ہاں میں نے بنوائے ہیں، ابھی پکڑے لیتے ہیں چل کے۔ وہ جناب اتر گیا۔ میں کہوں گی دریا مل جا، اے دریا فرعون آ گیا، پھنس گیا، بس اب پانی مل جائے۔ دریا نہیں ملتا، فرعون آرام سے آگے آگے چل رہا ہے، اس کا لشکر آ رہا ہے پیچھے، دریا نہیں مل رہا ہے۔ یا اللہ دیر ہو گئی، فرعون پانی کے اندر چل رہا ہے، پانی ملا نہیں۔ کہا گھبراتے کیوں ہو بھائی، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ ابھی فرعون آیا ہے نا، بہت سے فرعونی ابھی خشکی پہ ہیں، جب سب آ جائیں گے ایک ایک۔ اچھا اب سمجھ میں آیا آپ کی؟ معلوم ہوا کہ موسیٰ کے ساتھ جتنے ہیں جب تک ایک ایک نکل نہیں جائے گا دریا سے پانی ملے گا نہیں، اور فرعون کے ساتھ جب تک ایک ایک نہیں آ جائے گا جس نے فرعون کی تائید کی ہے ڈوبیں گے نہیں، یعنی بچے گا تو لیڈر اپنے فوجیوں کو لے کے بچے گا، اور ڈوبے گا لیڈر تو اپنے فالوور کو لے کے ڈوبے گا۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا کنیزان زہرا۔ تو حسین وارث موسیٰ ہیں۔ شہادت حسین کو 1400 برس ہو چکے ہیں۔ ابھی تک لوگ کہتے ہیں شہادت حسین کا تم رونا رو رہے ہو، نہیں ابھی زمانہ جاری ہے، رونے والے بھی سب آ جائیں، ہنسنے والے بھی سب آ جائیں۔ صلوات۔ تو کنیزان زہرا، اکثر لوگ ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ مایوسی کی شدت میں اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ ان کے 12ویں امام آن کے امتحان لیں گے۔ لینا تھا تو چوتھے نے کیوں نہ لے لیا؟ آپ نقطہ ہی نہیں سمجھے، چوتھے لے لیتے تو بعد کے سارے یزیدی بچ جاتے نا۔ لہٰذا ذوالفقار انتقام کو آخر میں رکھا ہے کہ جتنے اس نظریے کے ہیں سب پیدا ہو لیں، تاکہ حساب کتاب ہو تو سب کا برابر سے ہو۔ اور اب جب سارے فرعونی آ گئے دریا میں اور سارے حضرت موسیٰ کے لوگ نکل گئے دریا سے، تو ایک دفعہ دریا کا جو پانی الگ تھا نا وہ پانی مل گیا۔ اور اب فرعون نے جو ایک دو ڈبکیاں کھائیں اور سانس پھولی تو قرآن کہتا ہے کہ اب جو یہ ایک دو ڈبکیاں کھا کے ابھرتے تو کہنے لگے آمنت برب العالمین، میں رب العالمین پر ایمان لے آیا۔ بھائی کیا موقع سے ایمان لائے ہو؟ تو حدیث میں ہے کہ وہیں نیل کی گیلی مٹی اٹھا کے دریا کی جبرائیل نے ان کے منہ پر مارا، الآن اب لائے ہو ایمان۔ دیکھیے ایمان اسی وقت قبول ہوتا ہے جب تک آپ کسی کو نہ بہکائیے، اور جب بہکانے والوں کو پھنسا دیا تو اب توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے یزید کا ساتھی بنا دیا، بعد میں کہتے ہیں ہم سے مطلب نہیں۔ صلوات اللہم صلی۔ تو اب جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف آئے مصر سے، اور جب یہ ان کو لے کے آئے ادھر سے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ہم تمہیں ایک زمین پر حکومت دیں گے، مگر جب تم اس زمین کے انٹرنس پر پہنچنا، گیٹ پر پہنچنا تو سجدہ کرنا اور ہتا ہتا کہتے ہوئے داخل ہونا۔ قرآن مجید میں ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، تم جب داخل ہونا اس جگہ تو سجدہ کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا، شکر کرنا اس کا، اور ہتا ہتا کہتے ہوئے داخل ہونا۔ جب فرعون ڈوب گیا اور ان کو اطمینان ہو گیا، جناب موسیٰ کی قیادت میں اس جگہ پہنچے
تو جناب موسیٰ نے کہا اب تم لوگ سجدہ کرو اور ہتا ہتا کہتے ہوئے داخل ہو۔ ہتا کے معنی برکت کے ہیں، برکت برکت کہتے ہوئے داخل ہو۔ وہ مست ہو چکے تھے، بے کھٹکے ہو چکے تھے۔ فرعون تو ڈوب بھی گیا تھا، اب آڑے ہو رہے تھے، نہ سجدہ کیا نہ ہتا ہتا کہا۔ نبی نے حکم دیا تھا، خدا نے بتایا تھا، یوں ہی داخل ہو گئے۔ داخل ہو گئے تو راستہ بھول گئے۔ اللہ ناراض ہو گیا اس عمل سے، اور 40 برس تک وادی میں بھٹکتے رہے، جس سے نکلنے کا ان کو راستہ ہی نہ ملا۔ یہ واقعہ قرآنی ہے، اور جس کا دل چاہے قرآن میں پڑھ لے کہ چونکہ اللہ نے ان پر اپنی نعمتیں نازل کی تھیں، اس کے بعد انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، لہٰذا ان کو سزا ملی اور وہ بھٹکتے رہے اور مشکلات میں پڑے رہے۔ یہ قصہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ ابراہیم کی ایک نسل جو شام میں تھی، مصر میں جا کے اس کا یہ حال ہوا۔ اللہ نے اس پر رحم کیا، مگر اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا۔ جناب ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی نسل جو مکہ میں چلی، ان میں بھی تھوڑے آدمیوں کو چھوڑ کے اکثر و بیشتر بھٹک گئے اور بت پرست ہو گئے، اور غریبی و مفلسی و پریشانی میں زندگی گزارنے لگے، اور غیر مہذب قوموں کی طرح بسر کرنے لگے۔ ان میں نہ تہذیب رہی، نہ تعلیم رہی، نہ دولت رہی، نہ اقتدار رہا۔ ایک قبائلی زندگی تھی جو وہ بسر کرتے تھے۔ اللہ کو اس نسل پہ بھی رحم آیا، اور اس کے اندر اللہ نے سب سے بڑے رسول کو بھیجا۔ اس رسول نے ان کو منظم کیا، شرک کے بدلے توحید کی تعلیم دی، کفر کے بدلے ایمان دیا، قرآن جیسی کتاب دی، شریعت دی، برائیاں بتائیں، اچھائیاں بتائیں، حرام و حلال بتایا، جائز و ناجائز بتایا، انسانوں کے حقوق بتائے، کمزوروں کے حقوق بتائے، ہر چیز رسول نے بتا دی۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ان پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا۔ جس طرح موسیٰ والوں سے کہا گیا تھا کہ سجدہ کرنا اور ہتا ہتا کہنا تو ہماری نعمت کے دروازے کھلیں گے، ویسے ہی محمد والوں سے کہا گیا کہ بیعت کرنا اور مولا مولا کہنا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ لیکن امت نے وہ نہ کیا جو حکم دیا گیا تھا۔ تو اگر مشیت ان لوگوں سے ناراض ہو سکتی ہے جن کو کم نعمتیں ملی ہوں، تو جن پر نعمتیں تمام کر دی گئی ہوں، اگر وہ ان نعمتوں کا اقرار نہ کریں، کیا مشیت کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے؟ تو مشیت ان سے ناراض ہوئی۔ اور کنیزان زہرا، آج تک آپ ملاحظہ فرما لیں، کبھی آپ نے سوچا، کبھی کسی مسلمان نے یہ بات سوچی کہ آج عالم اسلام کس حال میں ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم جو میر کارواں بننے آئے تھے، آج گرد کارواں بن کے رہ گئے ہیں؟ کیا آج مسلمانوں میں علم کا زور اتنا زیادہ ہے کہ ساری دنیا کی قومیں مسلمانوں سے علم میں پیچھے ہوں؟ کیا طاقت ہمارے پاس اتنی ہے کہ ساری دنیا کی قومیں مسلمانوں سے طاقت میں پیچھے ہوں؟ کیا تنظیم ہمارے پاس ایسی ہے کہ ہمارے آرگنائزیشن کے مقابلے میں دنیا میں کسی کے پاس آرگنائزیشن نہ ہو؟ کیا سچائی، نیکی، عمل خیر جس کی تعلیم ہمارے رسول نے ہمیں دی، کیا ہمارے اندر وہ جوہر نمایاں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہماری کتاب علم ہے، ہمارا دین علم ہے، ہمارا رسول علم ہے، ہمارا مذہب علم ہے، لیکن ہم خود جاہل ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ جب چاروں طرف علم ہے تو ہم جاہل کیوں ہیں؟ جب چاروں طرف ہمارے نہریں بہہ رہی ہیں تو ہم پیاسے کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے اپنی حالت پر غور کیا؟ ہمیشہ دوسروں پہ الزام رکھ دینا، ہمیشہ اپنی برائی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا کے خود دودھ کے دھوئے بن کے الگ ہو جانا۔ ارے صاحب، مسلمان کیا کریں؟ وہ اسرائیل نے تو یہ کر دیا۔ ہم مسلمان کیا کریں؟ وہ امریکہ تو مخالف ہو گیا۔ مسلمان کیا کریں؟ وہ روس نے تو گڑبڑ کر دی۔ ارے مسلمان غریب کیا کریں؟ برطانیہ تو مان نہیں رہا۔ آپ نہ مانیے، اس کو پریشان کیجیے، آپ اس کو اپنی سازش کا شکار بنائیے۔ آپ کے کیے کچھ نہیں ہوتا، یہ کیا پریشانی ہے؟ کبھی آپ سوچئے کہ مسلمانوں کا علم کدھر چلا گیا؟ کبھی آپ سوچئے مسلمانوں کا اتحاد کدھر چلا گیا؟ کبھی آپ سوچئے کہ یہ قوم جو انتہائی مہذب، انتہائی شائستہ، انتہائی باعلم اور انتہائی ذی وقار قوم ہونا چاہیے تھی، آج دنیا میں اس کی تصویر کیا بن رہی ہے؟ آج دنیا کا یہ خیال ہے کہ دہشت گرد مسلمانوں میں ہوتے ہیں، ٹیررسٹ مسلمانوں میں ہوتے ہیں، جھگڑالو مسلمانوں میں ہوتے ہیں، فسادی مسلمانوں میں ہوتے ہیں۔
میں نے مانا کہ آپ کے لیے دشمن یہ کہتے ہیں، تو آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے کیا پروپیگنڈا کیا؟ ارے بھائی، کوئی مجھے چور کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے نا، تو میرا فرض ہے کہ میں اپنے کو ایماندار ثابت کروں۔ دیکھیے، کبھی آپ سوچئے کہ ذمہ دار مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ دنیا میں ایجادیں ہو رہی ہیں، ہماری ایجادیں کتنی ہیں؟ دنیا میں جس نے جو بنایا ہو نمائش میں لائے۔ یہودیوں نے جو چیزیں بنائیں وہ لائیں، عیسائیوں نے جو چیزیں بنائیں وہ لائیں، دوسری قوموں نے جو چیزیں بنائیں وہ لائیں، مسلمانوں نے جو بنایا وہ لائیں۔ کچھ نہیں، خالی خوش ہو لیے، اجی سب کچھ قرآن میں ہے۔ قرآن میں ہے تو نکالیے نا۔ معاف کیجیے گا، برا نہ مانیے گا، ہم بھی مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ننگا بھوکا بیمار پریشان حال خزانے کے دروازے پہ لیٹا ہو اور کہہ رہا ہو، میاں اس خزانے میں جانتے ہو اتنے بڑے بڑے ہیرے ہیں، اس میں بڑی بڑی دیگوں میں سونے کے سکے بھرے ہوئے ہیں، ایسے ڈائمنڈ اور ایسی جویلری ہے جو دنیا میں کہیں ملے گی نہیں۔ اگر زیور اس میں سے میں نکالوں، ساری دنیا خرید لوں۔ اس کے اندر اتنا مال ہے کہ اگر ایک مٹھی میں یوں اٹھا لوں خالی، تو یہ پورا بمبئی میں مول لوں۔ ذرا یار بیڑی نکالو، پینے کو بیڑی نہیں ہے۔ بھائی میں تو زندگی سے پڑھتی ہوں، ساری گفتگو کے بعد بیڑی سلگاؤ، ایک کپ چائے منگا دو، دیر سے نہیں پی ہے۔ مال اتنا ہے کہ ساری دنیا خرید لیں۔ پوزیشن یہ ہے کہ نہ کھانے کو دوا ہے نہ پینے کو چائے ہے۔ کیوں بھائی، کیا عالم اسلام اس پوزیشن میں نہیں ہے؟ آپ سوچئے، دنیا ہمارے لیے جو بھی خیال قائم کرے، مگر ہمارا دل روتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ جس ملک میں اللہ کا گھر ہو، اس ملک کی حفاظت غیر مسلم کر رہا ہے۔ ارے کبھی آپ یہ بھی سوچئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دنیا میں یہ مسلمان کدھر جا رہا ہے۔ حسین وارث موسیٰ۔ توجہ چاہتی ہوں کنیزان زہرا۔ آپ کبھی سوچئے یہ کیا معاملہ ہے۔ اب اگر آپ ہم سے پوچھئے گا کہ اچھا تم بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو ہماری بات بہتوں کو اچھی نہیں لگے گی، اس لیے کہ رسول اللہ نے جن لوگوں کو قیادت دی تھی، اس امت نے بجائے ان کو قائد ماننے کے اپنے اقتدار کی ہوس میں ان کو قتل کیا اور ان پر ظلم کیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا انتقام ہے اس امت سے۔ چونکہ یہ امت مرحومہ ہے، چونکہ اس امت میں رسول رحمت آیا ہے، لہٰذا اس پہ عذاب تو نہ نازل ہوگا جیسا سابق امتوں پہ نازل ہوا، لیکن ایک مدت تک اس کو سزا کاٹنا پڑے گی، جیسے بنی اسرائیل نے کاٹی ہے۔ اس لیے کہ جس امت نے علی کے علم سے فائدہ نہ اٹھا کے ان کو ممبروں پہ برا کہا، آج جب ہم کہتے ہیں اے خزانے کے مالک کچھ نکال لے تاکہ ہماری غربت ختم ہو، تو وہ کہتا ہے چابی کھو گئی ہے، کھلتا نہیں۔ ہاں چابی کھوئے گی کیوں نہیں؟ رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی سے منہ موڑا، قرآن کی چابی کھو گئی۔ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کے دامن پر حسن و حسین کے خون کے داغ ہیں، کیا خواہ مخواہ کی تقریریں اور تحریریں ہیں۔ کبھی آپ سوچئے، لوگ بڑے مس گائیڈ کرنے والے انداز میں باتیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، لوگ اپنے خیال میں جواب ہمیں کیا دیتے ہیں، ہم اپنی تعریف ہی نہیں کرتے۔ ارے بھائی، ہم گمراہ ہیں، ہوں گے، غلط کر رہے ہیں، ہوں گے، غلط ہی ہوں گے۔ قرآن ہمیں صحیح نہیں یاد ہے، نہیں یاد ہوگا، حدیثوں کو ہم غلط پیش کرتے ہیں، غلط پیش کریں گے۔ ہم نے کبھی اپنے سلسلے میں کوئی بات کہی ہی نہیں، ہم تو ایک سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ جس نے حسین کو قتل کیا تھا وہ صحیح تھا کہ حسین صحیح تھے؟ ہم کیا کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، ہم ماتم کرتے ہیں وہ حرام ہے، چلو ہم گنہگار ہیں، ہم روتے ہیں وہ ناجائز ہے، چلو ہم ناجائز کام کرتے ہیں، ہم اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، چلو ہم کافر ہو گئے ہیں، یا ہم مشرک ہو گئے ہیں، یا بے دین ہو گئے ہیں، یا جو بھی ہو گئے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ موجود ہے، وہ جو کچھ بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں یا جو کچھ بھی کیا ہے، وہ ہم کو جیسا کچھ ہوگا وہ عادل ہے اور ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ کرے گا وہ صحیح کرے گا، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ قادر مطلق ہے۔ ہم کہیں بھاگ کے نکل نہیں جائیں گے کہ کہیں آپ کو زحمت کرنا پڑے کہ دیکھو بھائی یہ بھاگے جا رہے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ بالکل حق انصاف ہوگا۔ تو اس سے بحث نہیں کہ ہم کیا ہیں، جو کچھ ہوگا وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہے۔
ایک سوال تو ہمارا اپنی جگہ پہ رہتا ہے کہ جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا ہے اس کے متعلق عالم اسلام کے کیا خیالات ہیں؟ یہ میرا ایک ہی سوال ہے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں وہاں اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں کہ ہم جو محرم کرتے ہیں وہ کہاں تک اسلامی حدود میں ہے یا اسلامی حدود سے باہر ہے، یا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس سب سے کوئی بحث نہیں ہے، ہمارا معاملہ ہے اور ہم معمولی لوگ ہیں۔ ہمارے ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی ہونا اسلامی محفلوں میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ امام حسین کا ہے کہ جن کو یزید نے کربلا میں شہید کیا، یہ عمل جو ہوا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ عالم اسلام کا عمل درست ہو، حق بجانب ہو یا غلط ہو، عالم اسلام کو بہت سوچ سمجھ کے جواب دینا چاہیے۔ اگر درست ہو، دیکھیے بڑی ہمت کر کے میں جملے بول رہی ہوں، اگر درست ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین غلطی پہ تھے اور اس قابل تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جبھی تو یہ عمل درست قرار پائے گا نا۔ اگر یہ کہا جائے کہ درست ہوا، جو حسین قتل کیے گئے یہ درست قتل کیے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے یہ عمل کیا صحیح کیا۔ تو پھر ہمارا سوال یہ ہوگا کہ رسول کا اتنا قریبی عزیز جو رسول کی بیٹی کا بیٹا ہو اور رسول کی زبان چوس چکا ہو اور رسول کے سینے پہ سو چکا ہو اور رسول اس کو جنت کے جوانوں کا سردار کہہ چکے ہوں، اگر حکومت و دولت کے لیے وہ غلطی کر سکتا ہے تو پھر عالم اسلام میں قابل اعتبار کون ہو سکتا ہے؟ جس کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہو اور جس کی پرورش لعاب رسول سے ہوئی ہو اور بچپنے سے رسول کی آغوش میں پلا ہو، اگر وہ قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر قابل اعتبار کہاں سے لائیں؟ اور اگر قتل حسین غلط ہو اور جس نے حسین کو قتل کیا اس نے غلطی کی، تو یہ غلطی آج کے بمبئی کے مسلمانوں نے نہیں کی، یہ رسول کے 50 برس کے اندر کے مسلمانوں نے کی ہے۔ ایک آدمی نے حسین کو قتل نہیں کیا، بلکہ شہادت حسین میں وہ پورا سماج شامل تھا جو یزید کے فعل پر راضی رہا، جس نے یزید کو حسین کے سامنے خلیفہ بنایا اور جو یزید کو حسین کے بعد تک خلیفہ برقرار رکھتا رہا۔ تو یہ اسلام سماج یزید ہی کی طرح قابل اعتبار نہیں رہا، اس لیے کہ جس طرح ظالم قابل نفرت ہے اس طرح ظلم کو سن کے راضی رہنے والا بھی قابل نفرت ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ۔ تو کنیزان زہرا، حسین نے اپنے پورے گھر کو اللہ کی راہ میں دے دیا، ایک روشنی قائم کی، ایک زندگی بخشی دنیا کے سامنے، ایک روشنی کا مینارہ قائم کیا، اپنے ساتھ اپنے دل کے ٹکڑوں کو لائے، اپنے ساتھ اپنے ننھے ننھے بچوں کو لائے، اپنے ساتھ بنی ہاشم کے شہزادوں کو لائے۔ ہاں کنیزان زہرا، دیکھتے ہی دیکھتے، باتوں ہی باتوں میں آج 7ویں محرم کی شب لگ گئی۔ حسین اپنے پورے خاندان کو لے کے آئے، اپنے بچوں کو لے کے آئے، اپنے گھر کو لے کے آئے، اپنے رشتہ داروں کو لے کے آئے، اور اس کے اندر ایسے ایسے بچے تھے، ایسے ایسے شہزادے تھے کہ جنہوں نے آج تک جو اپنی قربانی دی تو شاید موت بھی ان پر آنسو بہا رہی ہے۔ آج 7ویں محرم کی شب ہے اور اس 7ویں رات میں ہم ماتم کرتے ہیں حضرت قاسم کا، حسین کا وہ یتیم بھتیجا جسے حسین نے اپنی اولادوں سے زیادہ پیار سے پالا، حسین و خوبصورت قاسم، جو اتنے خوبصورت تھے کہ جب مقتل میں آئے کنیزان زہرا تو دشمن نے کہا کہ ایسا لگا کہ جیسے چاند نکل آیا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اکثر یہ سوچ کے روتی ہوں کہ جس کو دشمن چاند کہہ رہا ہو اس کو ماں کیا کہتی ہوگی، اس کو پھوپھی کیا کہتی ہوگی، اس کو بہنیں کیا کہتی ہوں گی، جس کو دشمن چاند کہہ رہا ہو۔ ہاں کنیزان زہرا، آج کی شب اور کل کے دن ہم حسین کو ان کے یتیم بھتیجے کا پرسہ دیتے ہیں، فاطمہ زہرا کو ان کے پوتے کا پرسہ دیتے ہیں، بی بی ام فروا کو ان کے لال کا پرسہ دیتے ہیں۔ بیوہ عورت کے لیے اس کا یتیم بیٹا بڑا سہارا ہوتا ہے، لیکن ہائے وہ ماں جس کا سہارا اس سے بچھڑ گیا۔ جب قاسم امام عالی مقام سے اجازت لینے آئے تو روایت بتاتی ہے
کہ کسی شہید کو رخصت کرتے وقت حسین اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے۔ گلے سے لگایا اور رونا شروع کیا۔ اے میرے مولا حسین، قاسم کو گلے سے لگا کے کیوں رو رہے ہیں؟ ممکن ہے جواب دیں۔ تجھے کیا معلوم، اس وقت میرے دل پہ حسن کی جدائی کا داغ پھر تازہ ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرا بھائی مجھ سے پھر بچھڑ رہا ہے۔ بہت دیر روتے رہے اور اس کے بعد قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ روایت میں ہے کہ جناب قاسم جب مقتل میں آئے تو خالی کرتا پہنے تھے، زرہ نہیں پہنے تھے۔ مجھے نہیں معلوم زرہ کیوں نہیں پہنے تھے۔ شاید یہ وجہ ہو کہ زرہ جوانوں کی بنتی ہے، بچوں کی نہیں بنتی۔ روایت بتاتی ہے کہ حسین نے گریباں چاک کر دیا۔ قاسم فریادیوں کی شکل سے میدان میں آئے اور تلوار چلا رہے تھے۔ جناب قاسم کے رجز کے اشعار تاریخ میں لکھے ہیں کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں قاسم ہوں، حسن کا بیٹا، علی کا پوتا، اور جس طاقت سے لڑ رہے تھے قاسم، ایسا لگتا تھا کہ جیسے پورے لشکر کو کاٹ کے ڈالیں گے۔ یہ قاسم نہیں لڑ رہے تھے، یہ حسن کے دل کے گھٹے ہوئے جذبات تھے جو قاسم کی شکل میں نمایاں ہو رہے تھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک لعین نے کہا کہ یہ لوگ اس لڑکے سے غلط لڑ رہے ہیں، یہ سب کو مار ڈالے گا۔ یہ لوگ سامنے سے آ کے لڑ رہے ہیں، یہ غلط لڑ رہے ہیں، اس لڑکے کو قتل کرنے کے لیے میں جاتا ہوں۔ تو حمید کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ اتنے جو گھیرے ہوئے ہیں اس کو، یہ اس کی جان کے لیے کم ہے جو تو جاتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ کم ہے، یہ سامنے سے آن کے لڑ رہے ہیں، یہ آل محمد ہیں، یہ بنی ہاشم ہیں، ان کو دھوکے سے مارا جاتا ہے۔ غیرت اسلام کیا محمد کی آل اسی لائق ہے کہ دھوکے سے قتل کی جائے؟ اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لعین دیو کی طرح دور سے جناب قاسم کے پیچھے پیچھے چلا اور ایک موقع پہ آن کے اس نے وہ حملہ کیا جو جنگ احد میں حضرت حمزہ پہ کیا گیا تھا۔ غنی جان زہرا، یعنی آپ کے پہلو پہ زہر میں بجھا نیزہ مارا۔ تاریخ بتاتی ہے ادھر قاسم کے پہلو پہ نیزہ پڑا، گھوڑے سے گرے، آواز دی یا امہ ہو اجرکم اللہ۔ حدیث میں ہے کہ ہر شہید نے ایک دفعہ پکارا، قاسم نے بار بار آوازیں دی۔ علماء نے وجہ لکھی، جب قاسم گرے تو حسین سب سے تیز قاسم کی میت پہ گئے، ادھر کا لشکر ادھر، بیچ میں قاسم، گھوڑوں کی ٹاپیں، یا اماں ہو یا اماں ہو، اے چچا۔ حسین لاش پہ پہنچ گئے، قاسم دنیا سے جا چکے تھے۔ روایت بتاتی ہے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے بیٹا تیرا چچا آ گیا، مگر اس وقت آیا جب تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد روایت بتاتی ہے حسین قاسم کی لاش کے سرہانے بیٹھے، ایک چٹائی منگائی، حسن کے دل کے ٹکڑوں کو چٹائی میں رکھا، ادھر حسین نے اٹھایا، ادھر عباس نے، ادھر علی اکبر نے اٹھایا۔ بی بی ام فروہ تمہارا لال آ رہا ہے، ارے تمہارا بیٹا آ گیا۔ سیدہ کے لال کی میت نہ آئی، فاطمہ کا لال زمین پر بے گور و کفن پڑا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔